عرض کرتا ہوں کہ انہی چٹانوں سے مجھ کو دریا نکالنا ہے، اور شعر یہ ہے کہ شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو، شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو، تمہارا کیا ہے تمہیں تو سکہ اچھالنا ہے۔ شکریہ دوستو، میں پڑھتا ہوں۔ شکست جس کا نصیب ہوگی، شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو، تمہارا کیا ہے تمہیں تو سکہ اچھالنا ہے، تمہارا کیا ہے تمہیں تو سکہ اچھالنا ہے۔ جب میں شعراء کی فہرست یہاں بیان کر رہا تھا تو ظاہر ہے کہ میں نے اپنا نام نہیں لیا تھا، لیکن ملکہ نسیم صاحبہ نے اور کچھ ہمارے دوستوں نے میرا ذکر کیا کہ مجھے بھی کچھ شعر سنانے چاہیے، تو اجازت دیں آپ لوگ تو میں جی بہت شکریہ چند شعر پڑھ لوں۔ ناظم جی وہی پڑھوں گا، وہی آگے پڑھوں گا۔ سب شعراء جو ہے اپنی تعریف سنتے ہیں ناظم کے منہ سے، ناظم خود آتا ہے اور پڑھ دیتا، لیکن السلام علیکم۔ میں یہاں صرف اس بات کا اعلان کرنے آیا ہوں کہ نظامت تو آپ ان کی سن رہے ہیں، لیکن کسی بھی شخص کے اور اس کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، اور اس کی ایک اعلیٰ مثال جو ہے وہ معین شاداب کی شخصیت ہے۔ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ ایک زمانے سے میں ان کو سن بھی رہا ہوں اور ان کو پڑھ بھی رہا ہوں۔ ایک شخص جو صرف شاعر ہی نہیں ہے، اناؤنسر ہی نہیں ہے، وہ خبریں بھی پڑھنا جانتے ہیں، وہ خبریں لکھنا بھی جانتے ہیں، وہ خاکے لکھنا بھی جانتے ہیں، وہ کسی شخصیت کے بارے میں تبصرہ اور تنقید بھی کرنا جانتے ہیں، اور مشارک نظامت کے ساتھ ساتھ شاعری جو سب سے اہم ان کا ایک حسن ہے ان کی شخصیت کا، اس سے بھی وہ واقف ہیں۔ تو جناب صدر کی اجازت ہو تو اس لیے ان کو بلایا جائے کہ دیکھیے یہ کام، جب یہ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولنے کا بھی کام ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، حالانکہ معین شاداب ایسے آدمی ہیں نہیں، لیکن کہیں کہیں ضرورتاً وہ ایسا کر بھی سکتے ہیں، اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں، کیونکہ بہرحال اپنے بزرگوں کی، اب میں ان کو جھوٹا تو کہہ نہیں سکتا کہ انہوں نے غلط کہا کہ صاحب وہ شاعری جو ہے وہ نظامت جھوٹ ہے، وہ بھی بزرگ ہیں، بڑے ہیں۔ لیکن یہ مائک اتنی ضرور بات کہنا چاہوں گا کہ یہ مائک جو ہے وہ صرف اور صرف سچ قبول کرتا ہے اور سچ ہی اگلتا ہے، سچ ہی نشر کرتا ہے۔ تو آئیے اور صرف سچ بولنے کے لیے اپنی شاعری کے حوالے سے معین شاداب کا استقبال کیجیے۔ بہت شکریہ طاہر فراز صاحب، بہت دنوں میں اتنی تعریف سنی، ورنہ میں خود ہی آ جاتا ہوں مائک پہ۔ نظام صاحب سے اجازت، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں شینکاف نظام صاحب، تو ہم ان کو پسند کرتے ہیں۔ جی جی بالکل بالکل، آپ بڑے ہی رہیں گے۔ تو چند شعر پڑھ دیتا ہوں، بس بہت زیادہ تو میں پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں، اور آج ہیں اچھا اب مجھے لگا کہ آپ معقول آدمی ہیں، مجھے ڈر لگ رہا تھا آپ سے۔ بڑی محبت میں پڑھ دوں گا انشاءاللہ۔ عرض کرتا ہوں کہ درد ایجاد کرتے رہتے ہیں، دل کو آباد کرتے رہتے ہیں، درد ایجاد کرتے رہتے ہیں، دل کو آباد کرتے رہتے ہیں، آج کل کوئی کام کاج نہیں، ہم تجھے یاد کرتے رہتے ہیں۔ درد ایجاد کرتے رہتے ہیں، دل کو آباد کرتے رہتے ہیں، بہت شکریہ، آج کل کوئی کام کاج نہیں، ہم تجھے یاد کرتے رہتے ہیں۔ جی دو شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ایک مطلع جو ہمارے ان لوگوں کا کے مطلب کا جو تصوف کے لوگ یا جو رات کے آخری پہر میں جاگتے ہیں ان کے لیے ہے، اس کے بعد دو شعر میں سناؤں گا۔ مطلع یوں عرض کیا ہے کہ جو نیم شب میں ندامت سی ہونے لگتی ہے، نہیں میں سنیں، جو نیم شب میں ندامت سی ہونے لگتی ہے، تہے شعور عبادت سی ہونے لگتی ہے۔ جو نیم شب میں ندامت سی ہونے لگتی ہے، بہت شکریہ، تہے شعور عبادت سی ہونے لگتی ہے۔ عرض کرتا ہوں یہاں سے اب شعر یوں کہا ہے کہ میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں، میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں، بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے۔
میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں. بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے. اور فلموں کے سیکول بنتے ہیں. میں نے اس غزل میں سیکول بنایا ہے اس لیے کہ وہ شعر اسی کے ساتھ پڑھا بھی جا سکتا, الگ سے اس کا لطف شاید اتنا نہ ہو. پڑھ رہا ہوں یہ شعر, حالانکہ اس شعر پہ آپ نے داد جیتی توقع تھی, مجھے کم دی. پھر پڑھتا ہوں دوبارہ کہ میں اس لیے بھی ذرا اس سے کم ہی ملتا ہوں. بہت ملو تو محبت سی ہونے لگتی ہے. اور شعر یہ ہے, بہت شکریہ, کہ نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے, نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے, کسی کی تو عادت سی ہونے لگتی ہے. نہ صرف یہ کہ محبت سی ہونے لگتی ہے, کسی کی تو عادت سی ہونے لگتی ہے. ایک مطلع اور شعر اور پڑھتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ آنسو ہیں نہ آہیں, نہ کوئی دکھ ہے نہ غم ہے. تمام شعراء کی توجہ خاص طور سے, شاید کچھ میں نے کچھ کہا ہو تو اچھا لگے گا آپ کو, کہ آنسو ہے نہ آہیں, نہ کوئی دکھ ہے نہ غم ہے. آنسو ہے نہ آہیں, نہ کوئی دکھ ہے نہ غم ہے, اس بار کا یہ عشق تو اوسط سے بھی کم ہے. آنسو ہے نہ آہیں, نہ کوئی دکھ ہے نہ غم ہے, اس بار کا یہ عشق تو اوسط سے بھی کم ہے. اور شعر سنیں دوستو, ردیف تبدیل ہو گئی لاشعوری طور پر, اس پر توجہ نہ دیں, شعر سن لیں. عرض کرتا ہوں کہ اس بار کا یہ عشق تو اوسط سے بھی کم ہے. ہم آخری نمبر پہ ہیں فہرست میں اس کی, ہم آخری نمبر پہ ہیں فہرست میں اس کی, جب کوئی میسر نہیں ہوتا ہے تو ہم ہیں. ہم آخری نمبر پہ ہیں, ہم آخری نمبر پہ ہیں. بہت شکریہ. ہم آخری نمبر پہ ہیں فہرست میں اس کی, جب کوئی میسر نہیں ہوتا ہے تو ہم ہیں, جب کوئی میسر نہیں ہوتا ہے تو ہم ہیں. انہوں نے ایک غزل کا ذکر کیا, وہ میں اس کے شعر پڑھ دیتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ جلا کے آنکھیں سیاہ شب کو کھنگالنا ہے. جلا کے آنکھیں, یہ آج کا جو واقعہ ہے, جو قانون کچھ واپس لیے گئے, سنیے دیکھیے پوری ایک سال کی محنت. جلا کے آنکھیں سیاہ شب کو کھنگالنا ہے, اسی اندھیرے سے ہم کو سورج نکالنا ہے. جلا کے آنکھیں سیاہ شب کو کھنگالنا ہے, اسی اندھیرے سے ہم کو سورج نکالنا ہے. اور گھر گھر کا شعر کے جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سنبھال لوں گا, جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سنبھال لوں گا, تمہیں یہ کرنا ہے صرف مجھ کو سنبھالنا ہے. جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سنبھال لوں گا. بہت شکریہ. جو باقی چیزیں ہیں وہ تو میں سب سنبھال لوں گا, تمہیں یہ کرنا ہے صرف مجھ کو سنبھالنا ہے, تمہیں یہ کرنا ہے صرف مجھ کو سنبھالنا ہے. بڑا سادہ سا شعر لیکن اچھا لگے گا, یہ جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ وہ سنگ دل ہے مگر اسے موم کر رہا ہوں, وہ سنگ دل ہے مگر اسے موم کر رہا ہوں, انہی چٹانوں سے مجھ کو دریا نکالنا ہے. وہ سنگ دل ہے مگر اسے موم کر رہا ہوں, انہی چٹانوں سے مجھ کو دریا نکالنا ہے. اور وہ شعر جس کی وجہ سے یہ غزل پڑھ رہا ہوں میں, بڑا کمپٹیشن ہے, تو کئی مرتبہ جہاں آپ کو ہونا چاہیے وہاں نہیں ہو پاتے ہیں, اس لیے کہ فیصلے لاٹری سے ہو رہے ہیں, فیصلے قرعہ اندازی سے ہو رہے ہیں. اگر ہم آپ سب کسی اس منصب, اس عہدے یا اس مقام پر نہیں پہنچ پاتے جو ہمارا حق ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صلاحیتیں نہیں ہیں, بلکہ بھیڑ بہت ہے. شعر سنے, اور میں نے کس طرح ٹائپ بریکر کو شعر بنایا ہے. عرض کرتا ہوں کہ انہی چٹانوں سے مجھ کو دریا نکالنا ہے. اور شعر یہ ہے کہ شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو, شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو, تمہارا کیا ہے تمہیں تو سکہ اچھالنا ہے. شکریہ دوستو. میں پڑھتا ہوں. شکست جس کا نصیب ہوگی, شکست جس کا نصیب ہوگی کچھ اس کا سوچو, تمہارا کیا ہے تمہیں تو سکہ اچھالنا ہے, تمہارا کیا ہے تمہیں تو سکہ اچھالنا ہے. اور یہ شعر بھی تمام محبت کرنے والوں کے نام. ایسا مقام آتا ہے, آپ کے ساتھ بھی آئے گا, کہ وہی گلی جس کی ہم کبھی خاک چھانتے تھے. رفیق بھائی, کہ وہی گلی جس کی ہم کبھی خاک چھانتے تھے, ستم تو یہ ہے اسی پہ اب خاک ڈالنا ہے.
کہ وہی گلی جس کی ہم کبھی خاک چھانتے تھے، وہی گلی جس کی ہم کبھی خاک چھانتے تھے، ستم تو یہ ہے اسی پہ اب خاک ڈالنا ہے، ستم تو یہ ہے اسی پہ اب خاک ڈالنا ہے۔ آخری بس 4 لائنیں، میرا بہت اچھا آپ لوگوں نے سن لیا، میں بڑا خوش ہو کے جاؤں گا جے پور سے۔ جے پور ویسے یہاں میری روح بستی ہے، اس لیے کہ یہاں میں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، میں نے ایم فل کیا تھا یہیں سے، پی ایچ ڈی بھی یہیں سے کر رہا تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، کہاں کہاں بھٹک گیا، وہ غلط جگہوں پہ پہنچ گیا، تو ہو سکتا آ جاؤں واپس آپ ہی کے شہر میں۔ تو بس آخری 4 مصرے اور پڑھتا ہوں۔ ارے وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی، ایک پرانا شعر ہے بہت، جب میں بچہ تھا، اور یہ شعر اس لیے مشہور ہوا تھا کہ ایک بچہ ایسا شعر کہہ رہا، نفسیاتی طور پر اس کو لیا گیا، بالکل آغاز کا میرا شعر ہے، ڈاکٹر عبید حاصل صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کا حکم ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں، سکوں کا بڑا ذکر ہے۔ شعر یہ تھا کہ، اور اس کا مطلب سن لے کہ اوٹ سے چلمن کی اپنے جھانکتا ہی رہ گیا، اوٹ سے چلمن کی اپنے جھانکتا ہی رہ گیا، کوئی میرے دل کی قیمت آنکتا ہی رہ گیا، کوئی میرے دل کی قیمت آنکتا ہی رہ گیا۔ بہت سے شعر ہیں لیکن وہ شعر پڑھ رہا ہوں، جلدی سے بس کر رہا ہوں۔ شعر یہ تھا کہ وہ پتہ نہیں یاد بھی نہیں آئیں گے، میں تو فرار حاصل کر رہا تھا، ہاں، کوئی میرے دل کی قیمت آنکتا ہی رہ گیا، اور شعر یہ ہے کہ کر بھی کیا سکتا تھا میں، بے بس تھا بس رونے لگا، کر بھی کیا سکتا تھا میں، بے بس تھا بس رونے لگا، میرا بچہ 10 کا سکہ مانگتا ہی رہ گیا، کر بھی کیا سکتا تھا میں، بے بس تھا بس رونے لگا، میرا بچہ 10 کا سکہ مانگتا ہی رہ گیا۔ بس آخری 4 مصرے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام، بڑے میرے لیے بہت اہم ہیں لوگ، خاص طور سے ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب، طاہر فراز صاحب، جی، اس لیے کہ ایک مرتبہ میں کہیں کسی مشاعرے میں، اس وقت مشاعرے نہیں پڑھتا تھا لیکن چھپتا رہتا تھا، تو میں نواز دیوبندی صاحب کے پاس آٹوگراف لینے پہنچا، میں نے ان کو آٹوگراف بک پیش کی، تو انہوں نے جو لکھے دعائیہ جملے، اور یہ بھی لکھا کہ معین شاداب کے لیے جن کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، اور میرا شعر لکھ دیا انہوں نے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں صاحب کہ جنہوں نے اس وقت جب بالکل ہم بچے تھے اس وقت کی، اور وہ شعر یہ تھا کہ اس زاویے سے پیڑ لگایا ہے بھائی نے، اس زاویے سے پیڑ لگایا ہے بھائی نے، آتا نہیں ذرا سا بھی سایہ میری طرف۔ تو میرے پاس اب بھی ہے، طاہر فراز صاحب کے ساتھ بڑے سفر ہوئے، ایک بار ہماری گاڑی بس چھوٹ گئی تھی، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ تو یہ بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ بس آخری 4 مصرے پڑھتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے، وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے، یہاں اکیلے میں میلہ سا لگ رہا ہے مجھے، یہاں اکیلے میں میلہ سا لگ رہا ہے مجھے، اور مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے سن، وہ محفلوں میں بھی تنہا سا لگ رہا ہے مجھے، یہاں اکیلے میں میلہ سا لگ رہا ہے مجھے، مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے سن، یہاں سے تو بھی تو چھوٹا سا لگ رہا ہے مجھے، مجھے بلندی سے ادنا سمجھنے والے۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا، میں نے پڑھ لیا تو تالی بجا سکتے ہیں آپ۔ بہت شکریہ معظم بھائی کا، معظم علی صاحب کا۔ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے صرف محبتیں ہیں جو ہم یہاں جاتے ہیں، ورنہ بہت لوگ ہیں، بہت سے آپشنز ہیں، لیکن صرف محبتیں ہیں جو یہاں کھینچ لاتی ہیں، اور آپ کا بڑا کرم ہے معظم بھائی۔